السلام علیکم۔ میں ہوں نزا اور آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دے گی۔ یہ کہانی ہے ٹرانسفارمیشن اور ڈٹرمینیشن کی، دا ریبرتھ آف ایگل اسٹوری۔ زندگی ٹھہرنے کا نام نہیں، زندگی بدلنے کے لیے بعض اوقات پینفل ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، جیسے ایک ایگل کو زندہ رہنے کے لیے کچھ سٹیپ لینے پڑتے ہیں۔ 40 سال کے بعد ایگل کے پر بہت بھاری ہو جاتے ہیں، اس کی بیک یعنی چونچ آگے سے بینڈ کر جاتی ہے، اس کے ٹیلونز یعنی پنجے بھی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید اڑ کر اپنے زندہ رہنے کا سامان نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں وہ سب سے اوپر بلندی پر چٹانوں پر چلا جاتا ہے، اپنی چونچ کو چٹانوں سے ٹکرا کر توڑ دیتا ہے اور اپنے ٹیلون یعنی پنجوں کے ساتھ بھی ویسا ہی کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے پر وغیرہ بھی اکھیڑ دیتا ہے۔ اس پروسیس میں اس کو 5 مہینے لگ جاتے ہیں اور یہ بہت پینفل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس مرحلے کے بعد وہ مزید 30 سال کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، یعنی 30 سال کے لیے۔ ایگل کی زندگی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ کس طرح زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کی زندگی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو طوفانوں سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اونچا اڑنے میں طوفان ہی مدد دیتے ہیں۔ اس طرح ہماری زندگی میں بعض اوقات اگر مشکلات آ بھی جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ مشکلات آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آئی ہیں، کہ آپ کو کوئی سٹیپ اٹھانا پڑے گا۔ آپ ایسے لوگوں سے کمٹمنٹ کریں جو آپ کے آگے بڑھنے میں مدد دیں۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں بتانے سے گریز کریں، کیونکہ ہر کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ کا ویل وشر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی راہ میں کانٹے بچھانے والا بھی ہو۔ ایسے جو ہے نا اپنی، چاہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف ہے، چاہے وہ کوئی گھر کی زندگی ہے، انہی لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دے۔ اسی لیے بعض اوقات ایگل کی طرح اقدام کرنے ہی پڑتے ہیں، تاکہ اس نے جیسے اپنی پرانی چیزوں کو ہٹانے کے لیے پینفل سٹیپ لیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی آگے بڑھنے کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اپنے کیریئر، اپنے ریلیشن شپ، یعنی ہر طرح سے چینج لانا ہی پڑتا ہے، اور اسی میں پاور ہے، اسی میں ہماری طاقت ہے۔ اگر ہم ایگل کی طرح اڑنا چاہتے ہیں، یعنی زندگی میں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو کچھ قدم تو لینے ہوں گے ہمیں، یعنی اونچا اڑنے، ایگل اکیلے ہی آگے بڑھتے ہیں، اونچا اڑتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ اس لوگوں کو بہت ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہاں، جو آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور جو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ان کو آپ کو دکھ منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ آپ کا چلنا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ لیکن زندگی میں بعض اوقات ایسے ناخوشگوار موڑ آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی اب یہیں پر رک گئی ہے، ہم آگے بڑھنے کے ہمارے سارے راستے مسدود ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات زندگی اتنی پینفل ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں زندگی یہیں پر ختم ہے۔ زندگی تو آگے بڑھنے کا نام ہے، اور ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جب اس کو کچھ لوگ تو ایسے کہتے ہیں ہم اس دنیا میں ہی نہ رہیں تو بہتر ہے۔ لیکن اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو اپنے لوگوں کی مشکلات اور دل کی باتوں تک کے جاننے والا ہے، جو آپ کو جنہوں نے آپ کو تکالیف دی، جنہوں نے آپ کو دکھ دیے، تو ظاہر ہے وہ بھی جو ہے نا، لیکن آپ نے اپنی پرانی روش کو نہیں دیکھنا کہ ہمارے ساتھ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے، اسی پہ دکھ مناتے رہیں، تو زندگی تو بدلیں، آپ اسی طرح رہیں گے۔ ایگل نے بھی تو اپنی زندگی بدلی، اس نے اپنی پرانی ساری چیزوں کے تحت، ہمیں بھی اپنی پرانی ہیبٹس، کچھ جو ہم نے تعلقات رکھے ہوتے ہیں جو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں اوپر چڑھتے ہوئے کھینچ رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہمیں کھینچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ان کا دکھ مناتے رہیں؟ زندگی تو بہت جو ہے نا آگے بڑھنے کا نام ہے، اور
یہ بہت پینفل مطلب اپنوں سے جو ہے نا جب اعتبار اٹھ جاتا ہے، اپنے بھی بعض اوقات ہمارے جو ہے نا دکھ دینے والے بن جاتے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ جو ہے نا اپنوں سے دکھ پہنچتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک بھری دھوپ میں نکل آئے ہیں. اچانک سے اپنوں کے دکھ جو ہے نا سب سے بڑے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا اور جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہم ان کے لیے نچھاور کر دیں، لیکن جب وہی اپنے فائدے کے لیے صرف ہمیں جو ہے نا استعمال کریں تو ایسی صورت میں پھر ایسے لگتا ہے سب کچھ ہی ہمارا دنیا میں تو کچھ رہا ہی نہیں ہے. لیکن زندگی مایوس ہونے کا تو نام نہیں ہے. اگر آپ مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے. اور اگر چلتے پانی میں حرکت رہے گی تو اسی میں جو ہے نا جیسے چلتا پانی رواں دواں رہتا ہے، زندگی تب بھی رواں دواں رہے گی. اور اگر پانی ٹھہر جائے تو اس میں تو کائی جمنا شروع ہو جاتی ہے. تو سمجھے یہ ایک تو موت کی علامت ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں ایسے لگتا ہے جیسے سمجھے کہ اس میں پانی میں ہلچل رہے گی، آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو تب بھی جو ہے نا زندگی میں سکون ہوگا. طوفانوں سے کھیلنا ہی تو زندگی ہے. ضروری نہیں ہے کہ منزل ملے تو وہی ہماری منزل ہے، اور زندگی منزل ملنے کا تو نام نہیں ہے. اگر منزل مل گئی تو سمجھے ہم ٹھہر گئے، ہمیں تو آگے بڑھنے کی لگن ہی نہیں رہے گی اور آگے بڑھتے رہیں گے. منزل کا شوق ضروری نہیں کہ ہاں منزل کا شوق بھی ہونا چاہیے لیکن منزل آپ کا جو ہے نا وہ مقصود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی صرف آگے ہی بڑھنے کا، ایک منزل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. یہ زندگی میں ہمیں کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر موڑ پہ آپ کو کچھ نہ کچھ لوگوں سے ملانا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہماری طرف کسی طرح یہ بندہ ملتفت ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ ہی اس میں سے چنے گئے ہوں بندے. اللہ تعالیٰ آپ سے ہی محبت جو ہے نا کرتا ہو، اور چنے ہوئے محبت سے تو اللہ تعالیٰ بہت سی آزمائشیں بھی لیتا ہے، اور یہ آزمائشیں ہمیں اس تک پہنچا بھی دیتی ہیں جس کو وہ چن لیتا ہے. سمجھو کہ اس پر آزمائشوں پہ آزمائشیں آ جاتی ہیں. جب آزمائشیں بہت زیادہ بڑھ جائیں تو سمجھ لیں آپ کے ساتھ صرف اچھا ہی اچھا آگے جا کے ہونے والا ہے. اس لیے اپنی زندگی کو تکالیف میں، دکھوں میں جانے کی بجائے کہ میرے ساتھ یہ اللہ سے قلعہ شکوہ کرنے کے بجائے اس کے لیے ہلکا سوچیں، صبر سے کام لیں. ہو سکتا ہے آگے آپ کی زندگی جو ہے نا آسانیاں ہی آسانیاں ہو. پین تو سب کی زندگی میں آتی ہے، پین تو سب کی لائف میں آتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہمارے جو ہے نا ہمارے رشتوں پر فرق پڑتا ہے، اور ہمارے جو ہے نا ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی، ہمارے گھر والے تکالیف میں آ جاتے ہیں، ہمارے سارے لوگ تکالیف میں آ جاتے ہیں ہمارے رویے کی. یہ سوچیں کہ ایک کے دکھ دینے کی وجہ سے، ایک کا جو ہے نا ہماری وجہ سے ہمارے اپنوں کو، دوسرے جو ہم سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ان کو تکلیف نہ دیں. ہم دنیا والے نے، کچھ لوگوں نے ہمیں اگر تکلیف دی ہو تو ہم اس تکلیف کی سزا اپنے جو بہت زیادہ ڈیئر لوگ ہیں ہمارے، جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہ سوچیں کہ ہم ان کی تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے. ہم ان کو نہیں رہتے کہ وہ جو ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دکھوں میں دکھ، ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں. کیا ہمارے وہ ناخوش رہنے سے، ہمیں تکلیف میں دیکھنے سے وہ کیا خوش ہو سکتے ہیں؟ تو یہی سوچیں کہ ہمارے لیے ہم ان کے لیے اب کچھ کریں، ہم ان کے لیے کچھ آگے بڑھیں. تو اپنی زندگیوں کو جہنم میں دھکیلنے کی بجائے، اپنی زندگی خراب کرنے کی بجائے اپنی زندگیوں کو سنواریں. زندگی بار بار نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کا بھی ہم سے حساب لینا ہے. تو اس لیے ہمارے جسم کا، ہمارے اوپر سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حساب لینا. تو ہم اس کو کیوں فضول کاموں میں لگائیں؟ اگر اس نے ہمیں جو نا ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند کیوں نہ بن جائے. اس لیے آگے بڑھیں اور آگے جو ہے نا دکھوں سے دوسروں کو بھی نکالیں، اور دوسرے کے ہر وقت چہرے پہ خوشیاں سجائیں. لوگ سوچیں کہ ہمارا تو اس کے ساتھ ہی یہ بندہ کتنا خوش ہے. آپ کو دیکھ کے لوگ جو ہے نا خوش ہو جائیں کہ اس بندے کے ساتھ رہ کے سکون ملتا ہے. صرف آپ سے آج سے یہی کہ ہمیشہ خوش رکھیں، اپنے لوگوں کو، اپنے پیاروں کو خوش رہیں. اللہ حافظ.